السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 32 ہے۔ تیرا بھولا ہوا پیمان وفا، مر رہیں گے اگر اب یاد آیا۔ ریسٹوران پہ افطار بفے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ملازموں کی بھاگ دوڑ لگی تھی۔ ایسے میں اوپری پورشن لاک کر کے زمر نیچے آ بیٹھی تھی اور اس وقت اس کے سامنے ہنستا مسکراتا احمر بیٹھا تھا۔ جی مسز زمر، کیسے یاد کیا آپ نے مجھے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بولی، مجھے آپ کی سروسز درکار ہیں۔ یعنی آپ مجھے ہائر کرنا چاہتی ہیں؟ گڈ، ذرا سا مسکرایا۔ پہلے مجھے آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے، خالص غیر جانبدار رائے۔ شیور، ویسے میری کنسلٹنسی فیس 5,000 روپے ہے، مگر چونکہ آپ غازی کی وائف ہیں تو آپ سے میں ذرا سوچنے کی اداکاری کی۔ 5,000 ہی لوں گا، شرارت سے مسکرایا۔ زمر نے پرس سے گلابی نوٹ نکال کر سامنے رکھا۔ ایک غیر جانبدار اور سمجھدار انسان کی حیثیت سے آپ… میم، جب آپ اتنی عزت کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ابھی بےعزتی ہونے والی ہے، اس نے نوٹ والیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ احمر شفیع میں سنجیدہ ہوں، اور وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا احمر کو سیدھا ہونے میں۔ پوچھئے، آپ کے وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ ایک سینسیبل اور ذہین انسان ہیں، کرمنل بھی رہ چکے ہیں اور ایک پیدائشی فراڈ بھی ہیں، مطلب کہ تجربہ کار ہیں۔ اس لیے اپنی پوری ایمانداری سے بتائیے، آپ کی رائے میں کیا فارس غازی نے اپنے بھائی اور بیوی کو قتل کیا تھا؟ ایمانداری سے بتاؤں؟ زمر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی، میرے خیال میں اس نے بالکل یہ دونوں قتل کیے تھے۔ زمر ذرا سا مسکرائی۔ واو، میرا خیال تھا یا صابی السجن بہترین دوست ہوتے ہیں۔ مسز زمر، آپ نے مجھ سے میری دیانتدارانہ رائے مانگی، میں نے دے دی۔ غازی کو خود بھی علم ہے کہ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں۔ وہ اب مکمل سنجیدہ تھا، مکمل پروفیشنل۔ آپ کو کیوں یقین نہیں؟ آپ تو اس کے دوست ہیں۔ دوست ہوں، اندھا نہیں۔ غازی کے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ اتنے ٹھوس ہیں، اتنی مضبوط گواہیاں ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی اس حد تک جائے آپ کو پھنسانے کے لیے۔ اگر اس کا کوئی سرعام کھلے دشمن ہوتا تو میں پھر بھی مان لیتا، مگر فی الحال میرے خیال میں اس نے یہ قتل کیے تھے۔ ہاں، آپ کے برعکس میں اسے مارجن دے سکتا ہوں۔ اس کی بیوی اور بھائی اس کو دھوکہ دے رہے تھے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، اس نے واقعی وہ قتل کیے اور مجھ پہ گولی چلائی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ مسز زمر، آپ نے یقیناً مجھ سے اگلا سوال پوچھنا ہے، کیونکہ صرف ایک سوال کے لیے تو آپ مجھے بلائیں گی نہیں، سو یاد رکھیے اس کے 5,000 الگ سے ہیں۔ شیور، اس نے دوسرا گلابی نوٹ نکالا اور سامنے رکھا، پھر سادی کے لیپ ٹاپ کو قریب کیا، چند بٹن دبائے اور پھر بولی، مجھے چند تصاویر ملی ہیں اور ساتھ میں اس کال کی آڈیو جو فارس نے مجھے کی تھی۔ یہ دونوں ایک ہی وقت میں کاپی کی گئی ہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے یہ تصویریں مجھے اور زرتاشا کو گولی مار دینے کے بعد کی ہیں۔ زمر نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف موڑا۔ احمر سنجیدگی سے اسکرین کی طرف متوجہ ہوا، مگر تصاویر دیکھ کر اس کے لب کھل گئے، آنکھیں صدمے اور تعجب سے پھیلیں۔ پھر اس نے خود ہی اسکرین فولڈ کر دی۔ زمر بظاہر نارمل اور پرسکون اس کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں غلط ہو سکتی ہوں اپنی جانبداری کی وجہ سے، مگر آپ بتائیے۔ وہ ٹھہری۔ آپ کے خیال میں کیا فارس یہ پکچرز لے سکتا ہے؟ احمر کا سر نفی میں ہلا۔ کبھی نہیں۔ کیوں؟ وہ مرڈرر ہو سکتا ہے، مانسٹر نہیں۔ اور یہ تصویریں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں، آنر کلنگ ہوتی ہی ان 2 لوگوں کو اپنی زندگی سے مٹانے کے لیے ہے۔ یہ ہاٹ بلڈڈ مرڈر ہوتا ہے، مگر ایسی تصویریں یہ تو کولڈ بلڈڈ مرڈر پہ لی جاتی ہیں، جن میں آپ کے اپنے شکار کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی، نہ محبت نہ نفرت۔ وہ آپ کے لیے صرف آپ کی مہارت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، کیونکہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں فارس کے بارے میں ہر بات پہ یقین کر سکتی ہوں، مگر وہ اس حد تک نہیں جا سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پٹی میں بندے انگوٹھے کو جوتے سے مسلا۔ میز کی چمکتی سطح میں اپنا عکس نظر آیا تو وائٹ گولڈ کی نت چمکی، مگر اس ننھے الماس والی لونگ جیسی چمک اس میں نہ تھی۔ احمر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ریسٹوران میں لوگوں کی چہل پہل سے وہ دونوں کٹ چکے تھے۔ مسز زمر، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے شاید مجھ سے؟ زمر نے ہلکی سی گردن ہلائی۔ مجھے قابل اعتماد انویسٹیگیٹر چاہیے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے پتہ کر کے دیں کہ یہ تصویریں ہوٹل کے کس کمرے سے لی گئی ہیں، کس نے لیں، اور سادی کو یہ کہاں سے ملی۔ مجھے لگتا ہے وہاں کوئی اور بھی تھا، یہ فارس نہیں ہے تو پھر کون ہے؟
ہو سکتا ہے اسی شخص کا سعدی کی گمشدگی میں ہاتھ ہو۔ فارس کے دشمن ہیں اور سعدی کو اسی کے دشمنوں نے غائب کروایا ہے۔ شیور، میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ فارس، زمر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ جی، آپ کا کبھی کسی غصہ ور آدمی سے واسطہ پڑا ہے احمد؟ جی، میرے ابو بہت غصہ ور تھے، اس لیے تو میں اتنا سویٹ ہوں۔ غصہ ور آدمی پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ اسے جلد غصہ چڑھتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، بس اسے رگیت دیتا ہے۔ پھر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو معافی مانگتا ہے، دوبارہ کبھی غصہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور کچھ دن بعد پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ مگر فارس، وہ ایک طرف ایک وسیلہ انسان مشہور ہے، مگر کوئی چیز اڈاپٹ نہیں ہوتی اس کی پرسنالٹی اسکیچ میں، کچھ غلط ہے۔ وہ جیل میں کیسا تھا؟ وہ اپنا سارا وقت زیادہ وقت لڑائی جھگڑوں میں گزارتا تھا، پھڈے، گروہ بندیاں، اور وہ دوسروں کے لیے ہی لڑتا تھا۔ اگر اتنا وقت وہ اپنے پریزنٹ رائٹس حاصل کرنے کے لیے لگاتا تو آج جیل جنت بن چکی ہوتی۔ ویسے میں ایک تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں قیدیوں کے پریزنٹ رائٹس کے حوالے سے، اور تھینک یو احمد، وہ ذرا تکان سے مسکرائی۔ تو آپ میرے لیے کام کریں گے؟ بالکل، مگر کچھ وقت لگے گا، اور میم میں 15,000 فی گھنٹہ لوں گا۔ میرے علاوہ آپ کسی سے یہ کام کروا بھی نہیں سکتی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کو ایک ایکسپرٹ ہائر کرنے کی فیس کہتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہارون عبید مجھے کتنا پے کر رہے ہیں؟ کون ہارون عبید؟ احمد کا منہ بنا۔ آپ اتنے مشہور سیاستدان کو نہیں جانتی؟ میں نہیں مان سکتا۔ اچھا، وہ ہارون عبید، انہوں نے تو ایک اسکینڈل کے بعد فورن منسٹری سے استعفیٰ دے دیا تھا، اب کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سیاستدان یہ کچھ عرصہ ہائبرنائٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور اپنا امیج درست کرنے کے لیے ان کو ہمارے جیسے کنسلٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا 3 ماہ کی میڈیا کمپین کے بعد میں ان کو کیسے مشہور کرتا ہوں۔ زمر نے ہاتھ اٹھا کر اس کی چلتی زبان کو روکا۔ میں قائل ہو گئی آپ کی فیس کے لیے، مگر میرا کام ہونا چاہیے۔ شیور، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بالآخر زمر یوسف کو کچھ سکون ملا تھا۔ بجھ گئی شمع حرم، باب کلیسا نہ کھلا، کھل گئے زخم کے لب، تیرا دریچہ نہ کھلا۔ جب زمر گھر آئی تو کمرے میں وہ صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، گھٹنے پہ رکھے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ آہٹ پہ بھی نظر انداز کرتا کام کرتا رہا۔ کل میں جاؤں گی ڈاکٹر توقیر سے ملنے، جیسا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ وہ پرس اور فائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں۔ زمر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ فارس، نیاز بیگ والے واقعے کو 8 دن گزر چکے ہیں، اب مزید کتنا انتظار کریں گے؟ اگر تب تک ساتھی نہ رہا تو؟ وہ لوگ اسے نہیں ماریں گے، اگر مارنا ہوتا تو اوٹی میں مار دیتے، یہ آپ نے ہی کہا تھا۔ وہ ٹائپ کر رہا تھا۔ مگر جو مقصد انہیں اس سے چاہیے وہ پورا ہو گیا تو وہ اسے زندہ کیوں رکھیں گے؟ وہ ایک سائنسدان ہے، ایک حساس ادارے کا سائنسدان، وہ اس سے ہر ممکن کام لیں گے، اور چند دن کی ہی تو بات کر رہا ہوں میں، آگے آپ کا ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا نہیں خیال کہ اب فیصلے میں کر رہی ہوں، فی الحال تو تم ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ فارس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کیا بولے جا رہی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر توقیر دبئی میں ہیں، ذرا دونوں میاں بیوی آ جائیں، پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ دونوں میاں بیوی؟ اس کی بیوی کا کیا ذکر؟ اور فارس قاضی کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھمی، ایک دم رک کر اس نے زمر کو دیکھا۔ میرا مطلب تھا ہم دونوں۔ نہیں، تمہارا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سامنے کھڑی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس کی بیوی کا ذکر کیوں کیا؟ زمر، میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، کیا اس وقت میرا دماغ خراب کرنا ضروری ہے؟ ایک دم غصے سے اکتا کر اٹھا اور لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر مڑی تو دیکھا صوفے پہ اس کا والیٹ پڑا تھا۔ زمر نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر والیٹ اٹھایا، اندر جھانکا، اس میں پیسے تھے، چند ایک وزٹنگ کارڈز اور ایک ATM کارڈ۔ اس نے وہی نکالا، اوپر جلی حروف میں لکھا تھا فارس طہیر غازی۔ فارس طہیر غازی؟ وہ بڑبڑائی، مجھے تو اس کا پورا نام بھی نہیں معلوم۔ کارڈ واپس رکھ کر اس نے والیٹ وہیں ڈال دیا، پھر وہ بیڈ پہ بیٹھی اور سینڈل اتارتے ہوئے سوچنے لگی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک قاتل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ سعدی کے ساتھ مخلص ہے، مگر اس کے علاوہ میں کیا جانتی ہوں فارس کے بارے میں؟ ایک کم گو، غصہ ور اور پر اسرار شخص۔ مگر اس سے ہٹ کر فارس غازی کون ہے؟ وہ سوچ میں گم بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم وہ اٹھی، نیچے آئی تو فارس نہیں تھا، بیرونی برآمدے سے آوازیں آ رہی تھیں، وہ ندرت کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ زمر دبے قدموں سے چلتی بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے تہ خانہ اندھیر پڑا تھا، اس نے ایک ہی بتی جلائی تو وہ وسیع کمرہ نیم اندھیر ہو گیا۔
وہاں کونے میں ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ تھا، جیسے کوئی اسٹور وغیرہ ہو۔ فارس نے اس کو شادی کی پہلی رات بتا دیا تھا کہ بیسمنٹ کی چابی وہ اس کو نہیں دے رہا، ادھر زرتاشا کی چیزیں پڑی ہیں۔ مگر جب ہنا لوگ ادھر آ کر رہنے لگے تو سامان رکھنے کے لیے اس نے بیسمنٹ کھول دی۔ مگر یہ کمرہ، زمر اس کے بند دروازے کے سامنے آ کر ٹھہری۔ اس کی چابی اب بھی اس نے کسی کو نہیں دی تھی۔ کیا رکھتا تھا وہ اس میں؟ اکثر وہ اسے بیسمنٹ سے اوپر آتے دیکھتی تھی۔ بار بار اسے اس کمرے میں جانے کی کیا ضرورت پڑتی تھی؟ زمر نے اس کمرے کا لاک گھمایا، وہ مکفل تھا، ذرا دھکا دیا، بے سود۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ آواز تھی کہ سور، وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ نیم اندھیرے میں وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دے رہا تھا، چہرے پہ سختی تھی اور آنکھوں میں برہمی۔ تہخانے میں اس رات عجیب سی پراسراریت بکھری تھی۔ زمر 2 قدم پیچھے ہٹی، کمر دیوار سے جا لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس طرف آ رہا تھا۔ میں، زمر نے تھوک نکلا۔ سابق ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے سارے الفاظ اس اندھیر کمرے میں کھو گئے تھے۔ میں سادی کی چیزیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا، چپتی نظریں اس کی آنکھوں پہ گاڑی۔ سادی کی چیزیں یا میری؟ ایک قدم مزید قریب آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر بظاہر گردن کڑا کر بولی، میں جو بھی کروں تم سے مطلب؟ اور سر جھٹک کر ساتھ سے گزرنے لگی کہ فارس نے اسے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے واپس دیوار سے لگایا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا ادھر آنے سے۔ چبا چبا کر اس کو گھورتے وہ بولا تو زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ منع کیا تھا یا نہیں؟ کیا تھا۔ اس کے الفاظ اٹکے۔ جنگل کی وہ رات اور اس کا سحر غائب ہو گیا۔ وہ پھر سے اس ریسٹوران میں تھی اور وہ اسے کال پہ کہہ رہا تھا وہ بدصورت اور خوفناک باتیں جو اسے کبھی نہیں بھولتی تھیں۔ ایک اس دن اسے فارس سے ڈر لگا تھا اور ایک آج کی رات اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تو پھر شرافت کی زبان آپ کے سلٹے دماغ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہاں، غصے سے بولا تو زمر کی اس پہ جمی آنکھوں میں گویا سانس رکنے کی کیفیت سمونے لگی، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھنے آئی تھی تمہاری چیزیں، پھر کیا کر لو گے تم؟ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اچھا، بند کر کے چلا جاؤں آپ کو اسی کمرے میں 2-4 دن کے لیے؟ ڈرتی تو نہیں ہے نا آپ؟ اسے کوہنیوں سے پکڑے جھٹکا سا دیا۔ مجھے مین ہینڈل مت کرو۔ بدقت اس نے اپنے بازو چھڑانے چاہے مگر بے سود۔ میری بات کان کھول کر سنے زمر بی بی۔ پرتپش نظروں سے اسے دیکھتے وہ چبا چبا کر بولا، میں جتنا آپ کا لحاظ کرتا ہوں اتنی آپ بڑھتی جاتی ہیں۔ کسی دن مجھ سے واقعی اپنا قتل کروا کر رہیں گی، اس لیے آئندہ اگر میں نے کبھی آپ کو اپنی چیزوں کے قریب ہی پھٹکتے دیکھ لیا نا تو دیکھیے گا کہ کیا حال کرتا ہوں میں آپ کا۔ ابھی جانتی نہیں آپ مجھے۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی، تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ابا اور سیم کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا، پھر گہرے گہرے سانس لیتی دروازے سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی زمر، اب بھگتو۔ عادت کے برخلاف اس نے خود کو ملامت کیا۔ کتنی ہی دیر پھر وہ ادھر ہی کھڑی رہی۔ یہ تو طے تھا کل صبح تک وہ واپس کمرے میں نہیں جائے گی۔ آج دوسری دفعہ اسے فارس سے ڈر لگا تھا۔ زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے۔ سعدی یوسف کا وہ کمرہ سجن خاموش پڑا تھا۔ دفتن باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ قدرے لڑکھڑا کر چل رہا تھا، بیڈ کا سہارا لیا اور بیٹھا، پھر بند دروازے کو دیکھا، چند لمحے سوچا اور جھک کر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ اندر ایک پیج رکھا تھا جو اس نے سنک کے نیچے سے اتارا تھا۔ اس نے یہ پیج بالکل خشک کر کے ادھر رکھا تھا۔ اب چند دنوں بعد وہ اسے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ پیج پہ زنگ لگ چکا تھا۔ سعدی مسکرایا۔ اس نے اپنی گردن کو چھوا جہاں ہلکا ہلکا سا پسینہ مسلسل آیا رہتا تھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا، ہوا نم تھی، کچھ زیادہ ہی نم۔ وہ یقیناً کسی ایسے شہر میں تھا جو سمندر سے قریب تھا، اور ہاشم کو لگتا ہے کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ پیچ رکھ کر اس نے ٹیک لگائی اور سائڈ ٹیبل سے قرآن اٹھا لیا۔ چہرے کے زخم اب تقریباً منمل ہو چکے تھے، البتہ وہ پہلے سے کمزور لگتا تھا۔ آج کتنا روزہ ہے کچھ نہیں معلوم، وہ کتنے سپارے پڑے گا کوئی حساب نہیں۔ کبھی دل چاہتا تو پڑھتا جاتا، کبھی اتنا بیزار اور اداس ہوتا کہ 2 دن قرآن نہ کھولتا۔ سب اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ امی چھوٹے باغیچے والے گھر میں افطاری بنا رہی ہوں گی، کبھی ماموں اور پھوپھو بھی آ جایا کرتے ہوں گے، اور ابا تو اب امی اور حنا کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ اس نے بھٹکتے ذہن کو قرآن کے صفحات پہ مرکوز کرنا چاہا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکاری ہوئے شیطان سے۔
تعویذ پڑھ کر اس نے النمل وہیں سے کھولی جہاں سے اس روز چھوڑی تھی۔ اور بے شک ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم۔ سعدی کے ابرو ستائشی انداز میں اٹھے، گھر والوں کی یاد محو ہونے لگی۔ واہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیات اور یہ شاہانہ انداز، دا کنگ آف آل کنگز۔ جب آپ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں بتوں کو پوجنے والوں، انسانوں کو خدا کا بیٹا ماننے والوں اور قبروں کو سجدہ کرنے والوں کے سامنے گردن اٹھا کر فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو میرا رب تو یہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ نرمی سے مسکراتے سر جھکائے وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ کی باتیں تو ختم نہیں ہوتی۔ سو سعدی نے آیات کے الفاظ پہ توجہ دی۔ ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہم کو بہت سے مومن بندوں کی اوپر۔ اس نے رک کر ذرا سوچا، کتنی امیزنگ بات ہے اللہ تعالیٰ۔ اکثر ہماری فیملیز میں کئی بچوں میں سے ایک یا دو بہت لائق نکلتے ہیں، ماں باپ اپنی تربیت پہ اتراتے ہیں اور وہ بچے اپنی ذہانت پہ، مگر آپ کہتے ہیں کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے صرف ایک سلیمان علیہ السلام کو آپ نے خاص علم عطا کیا تھا، ویسے ہی ہر ایک کو مجھے بھی علم آپ نے ہی دیا۔ عمل بھی آپ دیتے ہیں، اگر ماں باپ دیتے تو ساری اولاد کو دے دیتے، مگر باقی اولاد کو بھی آپ نے ضرور کچھ اور عطا کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ، لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ سعدی تمہیں اتنا اچھا قرآن کس نے سکھایا؟ میں کہتا ہوں مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ آپ اسی سے علم کے لیے دعا کریں، وہ آپ کو مجھ سے بھی اچھا قرآن سکھائے گا۔ قید خانے کا وہ کمرہ اس تپتی دوپہر میں بھی کھلے پہاڑی مقام کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ سعدی ارد گرد سب کچھ بھلائے، بس ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا۔ اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے، اور کہا سلیمان نے کہ اے لوگو، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں عطا کی گئی ہے ہر چیز، بے شک یہ وہ فضل ہے جو روشن ہے۔ کھنگریالے بالوں والے لڑکے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور فلمی اداکاروں، سیاسی لیڈرز اور ایسے تمام لوگ جن کی وجہ شہرت وہ کام ہے جو اللہ کو نہیں پسند، ان سب کی پرستش کرنے والے پورے ستاروں کے سامنے میں گردن اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو میرے آبا تو یہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو اتنی شان سے بات کرتے ہیں، انہیں اللہ نے کیا کیا نہیں عطا کیا، اور انہوں نے اپنا علم روک کر نہیں رکھا، بخل نہیں کیا، نعمتوں کا اعتراف کیا، اور یہی شکر ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ، اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدلی، ہمیں تو ذرا سا ہنر آ جائے، ہم کسی کو بتاتے نہیں کہ کہیں وہ ہم سے اچھا نہ کر لے۔ اتنے تنگ دل کیوں ہیں اللہ تعالیٰ؟ کمرے میں اس وقت سکنیت ہی سکنیت اتری تھی، ٹھنڈی میٹھی سی چھایا۔ وہ سر جھکائے آگے پڑھنے لگا، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے ان کے لشکر، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، تو وہ پورے ضبط میں رکھے گئے تھے۔ سعدی نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ ضبط کے لیے جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وضع، اس کا اصل لغوی مطلب کیا تھا بھلا؟ کچھ دماغ آج کل سست رہتا تھا، سو ذرا دیر سے یاد آیا۔ ہاں، فوج کو ترتیب وار حصوں میں رکھنا ایک دوسرا مطلب بھی تھا۔ ذرا ذہن پہ زور دیا، شاید روکنا اور منع کرنا۔ سو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ، آنکھیں کھول کر وہ ذرا سکون سے اپنی بات سمجھانے لگا، کہ جنوں اور پرندوں کو تو رہنے دیں، صرف انسانوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے، اپنا راج قائم کرنے کے لیے، بھلے وہ گھر کا ہو یا کسی ادارے کا یا پورے ملک کا، ڈسپلن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور جب اس ڈسپلن کو بھی ڈسپلن کرنا چاہیے، نہ زیادہ روک ٹوک ہو نہ کم۔ خیر پھر کیا ہوا؟ بہیترے بار پڑھی سورہ ہر دفعہ نہیں لگتی، سو دلچسپی سے اگلی آیت کی طرف آیا، یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام جب آئے چیونٹیوں کی ایک وادی تک، وہ ہلکا سا مسکرایا، یہ چیونٹیاں اسے کتنی پسند تھیں، تو کہنے لگی ایک ملکہ چیونٹی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کی لشکری تمہیں رون ڈالیں۔ ارے واہ، آج کی یہ آیت اتنی ریگل آ رہی ہے اللہ تعالیٰ، میں تو خود کو ایک قیدی محسوس ہی نہیں کر رہا۔ پہلے آپ، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر چیونٹی، ہر کسی کی اپنی شان ہے۔ اس نے کھلے دل سے سراہا۔ اب یہ چیونٹی نہ ڈری نہ گھبرائی نہ بھاگی، اس نے پہلے باقی سب کا سوچا، وہ ملکہ تھی، اس نے اپنی جماعت کی خیر خواہی چاہی، مگر وہ ذہین بھی تھی، اس کو معاملہ ڈیل کرنا آتا تھا۔ شور نہیں مچایا، پورے وقار اور بردباری اور تحمل سے چیونٹیوں کو مخاطب کر کے اندر جانے کا کہا،
اور پھر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اس نے بھی چھوٹی حرکت نہیں کی. بڑا دل رکھا, اچھا گمان کیا کہ اگر بالفرض سلیمان کا لشکر تمہیں روند بھی دے تو بے خبری میں ایسا ہوگا. آپ سے اونچے اور بڑے لوگ عادتاً آپ کو روند کر نکل جاتے ہیں. اپنی حفاظت آپ کو خود کرنی ہوتی ہے. اللہ پتہ ہے کیا, میری ٹیچر کہتی تھی نمل ذہین فیمیلز کی صورت ہے. اس میں ایک چیونٹی ہے جو چیونٹی ہو کر بھی ملکہ ہے, اور اس میں ایک ملکہ ہے, ملکہ بلقیس. وہ ملکہ ہو کر بھی ایک چیونٹی ہی ہے. دیکھا جائے تو ساری عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں, وہ کسی کے لیے ملکہ اور کسی کے لیے چیونٹی ہوتی ہیں. اس ٹھنڈی چھایا والے کمرے میں بیٹھا وہ لڑکا اداسی سے مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا. جب دروازہ کھلا, سعدی نے چونک کر سر اٹھایا. مایا اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں بے پناہ حزن تھا. وہ اس کے کندھے کے قریب آ کھڑی ہوئی. قرآن اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پہ دھرا, آنکھیں بند کیں, اپنے جسم پہ سلیب کا نشان بنایا. خداوند یسوع مسیح مجھے معاف کرنا. پھر آنکھیں کھولیں اور اس کی متعجب نظروں سے نگاہیں ملائے بغیر ایک انجیکشن اس کے بازو میں پیوست کیا. وہ بھی سوال بھی نہ کر سکا کہ سوئی چبھی, اور پھر ایک دم ساری دنیا ساکن ہوتی گئی. منظر دھندلاتا, پھر واضح ہوتا, پھر دھندلاتا. وہ ہل بھی نہ سکا, اس کا جسم سن ہو چکا تھا. مایا نے اسے لٹایا کروٹ کے بل, یوں کہ اس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا اور دونوں بازو اسی سمت گرے ہوئے تھے. چہرہ شاکڈ اور ساکن تھا, جیسے وہ بت بن گیا ہو, مگر آنکھیں سب دیکھ رہی تھیں. مایا سر جھکائے باہر نکلی اور کھلے دروازے سے سعدی کی بے جان آنکھوں نے دیکھا ایک 3 پیس نفیس سوٹ میں ملبوس وجی اور اسمارٹ سا آدمی اندر داخل ہوا ہے. اس کے بال جیل لگا کر پیچھے سیٹ تھے, کلائی کی گھڑی, چمکتے بوٹ, وہ سب دیکھ سکتا تھا. کسی نے کرسی لا کر رکھی اور وہ سعدی کے قریب بیٹھا, ٹانگ پہ ٹانگ جمائی, شاہانہ انداز میں کرسی کی پشت پہ بازو پھیلایا. ہیلو اگین سعدی. ہاشم کی آواز بھاری ہو کر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی. وہ بنا پلک جھپکے نیم مردہ سا پڑا اسے دیکھے گیا. کیسے ہو تم؟ اوہ آئی ایم سوری, اس انجیکشن کے لیے. چند گھنٹوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں, بس یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ پہ حملہ کرو اور تمہارے زخم ادھڑیں. مجھے تمہاری فکر ہے بچے, اور میرا خیال ہے کہ تمہاری فکر صرف مجھے ہی ہے. تبھی تو عید سے کچھ دن پہلے میں اسپیشل تمہارے پاس آیا ہوں, تمہارا عید کا تحفہ لے کر. آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی. وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا, انگلی سے تھوڑی مسلتے کہہ رہا تھا, کیا تم میرا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہو گے؟ میں نے تمہاری جان بچائی. کیونکہ میں سعدی, میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں, اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اتنے ذہین اور قابل سائنسدان کو ضائع کیوں ہونے دوں. دیکھو میں نے تمہیں ایک اچھی آفر دی تھی کہ میرے لیے کام کرو, مگر تم نے جواب میں کیا کیا؟ تم نے میرے بھائی کو گالی دی. مگر میں تمہارا ہر قصور معاف کر رہا ہوں. آج سے ہم نئی شروعات کریں گے. سعدی اسی طرح بے جام مردہ سا خالی آنکھوں اور مفلوج بدن کے ساتھ اسے دیکھے گیا. وہ اب جیب سے ایک بڑا پیکٹ نکال رہا تھا. مگر اس سے پہلے تمہارا عید کا تحفہ. پیکٹ سے اس نے ایک لارج فوٹوگراف نکالا. تمہیں معلوم ہے تمہاری فیملی شفٹ ہو گئی ہے. گیس کرو کدھر؟ میرے گھر کی انیکسی میں. تم نے کہا تھا کہ میں ان سے دور رہوں, مگر وہ خود قریب آ گئے ہیں. سعدی کی مفلوج آنکھوں میں سرخی سی ابھرنے لگی, مگر وہ ہل نہیں سکتا تھا. ہاشم نے تصویر اس کے سامنے کی. لان کا منظر, سارا اور ذکیہ خالہ کے ساتھ افطار کی میز پہ ہاشم عمل اور نور کو پیار کر رہا تھا. یہ تصویریں اس دن اس کے حکم پہ فیونا نے لی تھیں. دیکھو تمہاری باس بھی عرصے بعد تمہارے گھر آ گئی. میں بھی کچھ دیر بیٹھا ان کے ساتھ. وہ سب یوں بات کر رہے تھے جیسے تم مر چکے ہو. مفلوج بڑے سعدی کا دل مفلوج نہیں تھا اور وہ بری طرح ڈوبا تھا. سارا خالہ نے کسی کو نہیں بتایا؟ ہاشم نے تصویر اچھال دی. وہ سعدی سے ٹکرا کر فرش پہ گری. اس نے دوسری تصویر سامنے کی. رات کا منظر, انیکسی کے سامنے کھڑے بات کرتے شیرو اور زمر. معاف کرنا, مگر کہیں یہ تمہاری ڈیئر زمر تو نہیں ہے جو اس وقت شیرو سے اتنے دوستانہ انداز میں بات کر رہی ہے؟ شیرو وہی ہے نا جس نے تم پہ گولی چلائی تھی؟ مگر زمر اور فارس کو فکر نہیں ہے اس بات کی. ویسے بھی نیاز بیگ نامی کرائے کا کنڈا پکڑا جا چکا ہے اور اس نے تمہارے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے. اب سب تمہیں رو کر چپ بھی ہو گئے ہیں. او ہاں, زمر کی جاب چلی گئی اور آج کل وہ بھی اپنی جاب کے لیے فارس کی طرح مصروف ہے. وہ تصویر بھی بھیگ کی طرح سامنے پھینکی اور ایک اور تصویر نکالی. انیکسی کے بیرونی زینے پہ خاموش اور اداس بیٹھی حنین. تمہاری بہن بس وہی اکیلی رہ گئی. مگر فکر مت کرو, مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کو مجھ پہ سیکرٹ قسم کا کرش ہے. سو ہم اچھے دوست بن گئے. وہ کہہ رہا تھا اور سعدی کی آنکھوں میں سرخ خراشیں ابھر رہی تھیں. اس نے پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی, مگر جسم ہلنے سے قاصر تھا. کیا مرنا ایسا ہوتا ہے؟
اب وہ بیچاری بچی مجھے دن رات میسج کرتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں اب کیا کروں گا؟ کسی رات جب فارس گھر نہیں ہوگا تو میں اسے اپنے پاس بلاؤں گا، جو بھی بہانہ کروں گا وہ معصوم بچی مان لے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میرا کمرہ اس کے کتنے قریب ہے، سو میں کوشش کروں گا کہ اس ایونٹ کی بھی تصویریں لوں، مگر تمہیں برا لگے گا، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایسا نہ کروں تو آج سے ہم نئی شروعات کریں گے۔ تمہارے گھر والے تمہیں بھول چکے ہیں، کوئی ثبوت میں نے نہیں چھوڑا اپنے خلاف، اور ہاں تمہاری بہن نے تو وہ فلیش بھی میرے حوالے کر دی جس میں میری فائلز تھیں، سو تم ان لوگوں کو بھول جاؤ سادی، تمہاری فیملی اب میں ہوں اور میرا کاروبار اب تم بنو گے۔ وہ اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں اس لیے بچایا کیونکہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، لیکن تم پہ اتنی انویسٹمنٹ میں مفت میں نہیں کر رہا، اس لیے آج سے تم میرے لیے کام کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، ایکچولی مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بزر سی بجی تھی۔ سعدی کی مفلوج آنکھوں نے دیکھا وہ جیب سے سیل فون نکال رہا تھا، پھر مسکرایا۔ نائس ٹائمنگ، پاکستان سے ہے اور وہ بھی تمہاری بہن کا، میں اس سے بات کرتا ہوں، تب تک تم میری بات پہ غور کرو۔ پھر فون کان سے لگایا اور خوشگوار انداز میں بولا، ہیلو حنین، کیسی ہو؟ اسپیکر آن کر دیا تھا، کمرے میں حنین کی آواز گونجی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ باہر گئی ہوئی ہیں؟ میں انڈیا ہوں، ایک پرانے دوست سے ملنے۔ مفلوج لیٹے سعدی کا تنفس تیز ہونے لگا، اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ اچھا، وہ مجھے پوچھنا تھا، وہ عجلت میں لگ رہی تھی، آپ نے وہ فلیش کھول لی؟ ارے ہاں، وہ خاور نے کھول ہی لی، شکریہ، تمہاری وجہ سے میرے اتنے قیمتی ڈاکومنٹس محفوظ رہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کون سے ڈاکومنٹس تھے اندر؟ میرے آفس کی فائلز تھیں۔ پھر وہ چپ ہوئی۔ آپ مجھے وہ فلیش واپس کر سکتے ہیں، وہ بھائی کی چیز تھی، میں اسے بھائی کی یاد کے طور پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ رکا۔ اچھا، میں تمہیں پرنٹ شدہ ڈاکومنٹس بھیج دوں گا واپس آ کر، یا پھر ذرا رکا، تم کسی دن آ کر میرے کمرے سے لے جانا۔ کروٹ لیے لڑکے کا چہرہ دیکھا، ایک آنسو اس کی ساکت آنکھ سے ٹپک کر تکیے میں جا گرا تھا۔ ہاشم باہر نکل گیا اور پیچھے کمرے میں قبر سی خاموشی چھا گئی۔ کیا مرنا ایسا ہوتا ہے؟ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں سر عزیز ہیں، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اور ہزاروں میل دور اسلام آباد کے اس مضافاتی علاقے میں کسر کی نیکسٹی کی بیسمنٹ میں کھڑی حنین نے ہاشم کی کال کاٹی تو اس کے چہرے پہ شدید ملال چھایا تھا۔ تو اب آپ مجھ سے بھی جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں ہاشم، وہ بڑبڑائی۔ آپ نے وہ فلیش کھولی ہی نہیں، یا پھینک دی یا کسی کو دے دی، اگر کھولتے تو دیکھ لیتے کہ اس میں میرے 2 کورین ڈرامے تھے جو میں نے اسی رات لاک کر کے آپ کے لیے تیار رکھے تھے، کیونکہ میں آپ کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی اور اب ناراض نہیں کر سکتی تھی، مگر آپ نے کیسے مجھ سے جھوٹ بول دیا؟ سر جھٹکا اور پھر اپنے سامان سے اس نے علیشا کے نیکلس کے ساتھ رکھی سفید فلیش ڈرائیو نکالی جو سعدی نے اس کو دی تھی۔ آپ کو تو اس ڈرائیو کا رنگ بھی نہیں پتہ تھا، تو یہ آپ کی کیسی ہوئی؟ اتنا جھوٹ؟ اس کا دل بری طرح دکھا۔ محبت ایک طرف، لیکن میں بھائی کی چیز آپ کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے باکس بند کیا اور فلیش لیے اوپر زینے چڑھنے لگی۔ آخر دیکھوں تو صحیح، اس میں اتنا کیا خاص ہے جو سعدی بھائی اور ہاشم دونوں اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ کھولے لاؤنج میں بیٹھی تھی، فلیش لگا رکھی تھی اور وہ اس پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کے ذریعے ان ڈاکومنٹس کو مکفل کیا گیا تھا۔ تبھی زمر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ میں بیسمنٹ میں جا رہی ہوں، ہے نا؟ فارس آئے تو اسے بتا دینا کہ نیچے تہ خانے میں جو اسٹور روم بنا ہے اس کا لاک توڑوایا ہے میں نے آج۔ اطلاع دے کر وہ نیچے چلی گئی۔ حنا نے بے دہانی سے اس کی بات سنی۔ ذرا دیر بعد ہی فارس گھر میں داخل ہوا تو اسے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے دیکھا۔ تمہارے ہاتھ میں کمپیوٹر؟ خیریت؟ دروازہ لاک کرتے اس نے کچٹتی نگاہ گھر پہ ڈالی جو رات کی خاموشی میں ڈوبا تھا۔ جی، اور پپو نیچے آپ کے اسٹور تک گئی ہیں، اس کا لاک توڑوایا تھا آج انہوں نے۔ وہ الجھی بیٹھی تھی، بے توجہی سے بتایا، اور فارس غازی کا دماغ ایک دم گھوم کر رہ گیا۔ پھر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ سبک رفتاری سے زینے پھلانگتا نیچے آیا تو وسیع تہ خانہ تاریک پڑا تھا۔ کونے والے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اسی دروازے سے کمر ٹکائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی، منتظر۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ کس کی اجازت سے آپ نے اس کمرے کا لاک توڑوایا؟ منع کر کے گیا تھا نا میں کہ… غضبناک ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ غراتے ہوئے قریب آیا کہ دفتن رکا۔ زمر بس ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کیوں ڈر گئے ہو؟ میں نے تو حنا سے مذاق کیا تھا۔ فارس نے بے اختیار دروازے کو دیکھا، وہ لاک تھا۔ اس نے گہری سانس لی، وہ اس کو اکسا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟
پلیز اپنا غصہ مجھ پہ ضائع مت کرنا، کیونکہ نہ میں تم سے ڈرتی ہوں، نہ میں کبھی اس کمرے کا لاک توڑواؤں گی، بلکہ تم مجھے خود یہ کمرہ کھول کر دکھاؤ گے، ٹھنڈے انداز میں وہ کہہ رہی تھی۔ اور تم مجھے خود بتاؤ گے کہ تم اس میں کیا رکھتے ہو، تم سارا دن کیا کرتے ہو، تم 4 سال سے کیا کرتے رہے ہو، تم ہمیشہ کہیں جا رہے ہوتے ہو، کہیں سے آ رہے ہوتے ہو۔ تم سے شادی سے پہلے میں نے ریسٹورانٹ میں آ کر تم سے صرف سچ بولا تھا۔ دشمنی اپنی جگہ، دیانتداری اپنی جگہ، سب سچ بولنے کی باری تمہاری ہے۔ وہ کچھ دیر لب بھینچے برہمی سے اسے دیکھتا رہا۔ ڈرتا نہیں ہوں آپ سے، صرف اس لیے اپنی کچھ چیزیں الگ رکھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گی تو میرے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ زمر 2 قدم آگے آئی، تیکھی نظریں اس کی آنکھوں پہ گاڑی۔ فارس، جیسے ہم نے نیاز بے کو گھیرا ویسے ہی سرمد شاہ کو بھی گھیر لیں گے، اور آہستہ آہستہ سعدی کے ہر ایک مجرم کو۔ مجھے کم از کم سعدی کے معاملے میں تم پہ اعتبار ہے، لیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ فارس طہیر غازی کون ہے۔ کم از کم مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ فارس نے گہری سانس لی اور پھر جیب سے چابیوں کا گچھا نکالتا اس کمرے کے دروازے تک آیا، ایک چابی لاک میں گھمائی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، یہ بات میں صحیح کس بات سے مکرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو تاریک سا کمرہ سامنے آیا۔ فارس نے سوئچ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہوئیں اور چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور گردن گھما کر دیکھا، گو کہ اس نے کسی ایسے ہی منظر کی توقع کی تھی، مگر اس کا حجم اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کاغذ تھے، بے تحاشا کاغذ، 3 دیواریں کاغذوں سے بھری تھیں، نوٹس، تصاویر، اخبار کے تراشے اوپر نیچے چپکے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ لیمپ کے ساتھ کچھ فائلز دھری تھیں اور کچھ جدید آلات، 2 مزید لیپ ٹاپس۔ زمر نے چہرہ فارس کی طرف موڑا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جو میں کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سال سے۔ زمر کی نظریں پھر سے کاغذوں سے ڈھکی دیوار تک گئیں۔ وہاں بہت سے لوگوں کی تصویریں لگی تھیں، کچھ کو تو وہ پہچانتی تھی، جسٹس سکندر، فارس کے کیس کا جج، اے ایس پی سرمد شاہ، وارث غازی کا باس الیاس فاطمی، ڈاکٹر توقیر بخاری جنہوں نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، کی بیوی ڈاکٹر ایمن بخاری، اور بھی کچھ لوگ جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ایمن کی تصویر پہ نظریں مرکوز کیے آگے آئی۔ تو تم واقعی ڈاکٹر توقیر کی بیوی کو جانتے تھے؟ وہ تمہاری… اس نے تصویر کی اوپر نیچے لگے کاغذوں پر نظر دوڑائی۔ وہ تمہاری سائیکیٹرسٹ تھی؟ فارس خاموش رہا۔ اس نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں جیل بھجوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ اوپر سے نیچے تک ان دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم واقعی 4 سال سے فارغ نہیں بیٹھے تھے؟ زمر کہتے کہتے چونکی۔ تم انتقام پلان کر رہے تھے؟ فارس طہیر غازی نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اب وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا۔ اور یہ لوگ؟ وہ ایک دوسری دیوار پہ جسمہ کاغذ دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ جیل کے ساتھی۔ زمر نے اچھمبے سے ان تصاویر کو دیکھا۔ یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو جیل میں جب کسی سے لڑنا ہوتا یا کام نکلوانا ہوتا یہ تمہیں آگے لگا دیتے، یہ تمہارے غصے اور جاہریت کو استعمال کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ، ان کا تمہارے اس انتقام سے کیا تعلق؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ مجھے استعمال کرتے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زمر بی بی، کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری کمزوری تمہارا غصہ ہے، سو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ میں نے اتنے سال یہی کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے وقوف ہوں میں کہ بنا سوچے سمجھے پرائے پھڈوں میں کود پڑوں گا؟ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی، ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انہوں نے تمہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ تم نے ان کو استعمال کیا۔ اوہ! لب بے اختیار سکڑے، اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے جیل میں 4 سال ان کرمنلز، سمگلرز، کرائے کے قاتلوں اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، ان کے مسئلے سلجھائے، ان پہ احسان کیے، ان کی کمزوریاں بھی جانی اور ان کی طاقت بھی، تاکہ وقت پڑنے پہ ان دونوں کو استعمال کر سکوں۔ میں ایک بڑے تالاب میں تھا جس میں گندی مچھلیاں تھیں۔ مجھے باہر کے مگرمچھوں سے لڑنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب جیل گیا تھا تو اکیلا تھا، جب باہر آیا ہوں تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس۔ اور وہ سب تمہیں تمہارے انتقام میں مدد دیں گے؟ بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ زمر پھر سے آگے پیچھے گھوم کر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ الجھن تھی۔ مگر ان لوگوں نے،
ڈاکٹر ایمن ASP وغیرہ کی تصاویر کو دیکھتے بولی، اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے. اور اوکے مسز زمر، میں آخری دفعہ آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بہت تحمل سے بولا، اور اس کے بعد آپ کبھی میری منت بھی کریں تو میں نہیں دہراؤں گا، اس لیے ابھی دھیان سے سنیں. سنجیدگی سے چبا چبا کر بولا، میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے، نہ آپ پہ گولی چلائی تھی. ذرا ٹھہرا، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، سو سنیں. مجھ سے زندگی میں ایک ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میری کار سے برآمد ہوئیں تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ تھا. مجھے لگا مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اور اسی اعتماد نے مجھے جیل پہنچا دیا. تلخی مگر تحمل سے وہ کہہ رہا تھا. وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی. آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے، تب بھی کیا مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ زمر کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا. کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پہ کیا گیا؟ کیا اس سائیکیٹرسٹ کو حق تھا کہ میرے پرائیویٹ سیشن کورٹ میں بیان کرے؟ اس کی گردن نفی میں ہلی. نہیں. کیا اس جج کو حق تھا کہ وہ مجھے 9 10 ماہ بعد کی تاریخیں دیا کرے؟ کیا پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا کہ وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ زمر نے اب کے بس گردن ہلائی. تو زمر بی بی، میرا بھائی مرا تھا، بیوی مری تھی، میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا، اور مجھے فیئر ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا. دیواروں کی طرف اشارہ کیا. آنکھوں میں تپش سی تھی جو زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. جیل جانے کے 4 ہفتے بعد میں نے یہ سب پلان کرنا شروع کیا تھا، اور میں اپنے انتقام کو ضرور پورا کروں گا. میری زندگی کے ان 4 سالوں کا حساب ان لوگوں کو دینا ہوگا. پر اسرار سٹور روم میں خاموشی چھا گئی. بہت دیر بعد وہ بول پائی، تم ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا. میں قاتل نہیں ہوں، اور قتل کرنے سے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں گے، اس لیے موت سے نہیں، یہ اپنی زندگیوں سے اپنے کیے کا حساب چکائیں گے. زمر نے گہری سانس لی اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی. وہ گہری سوچ میں دکھائی دیتی تھی. تمہیں جیل سے نکلے 2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر یہ لوگ تو آزاد ہیں. میرا مطلب ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے دوسری کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا. 2 چیزیں اب کی قدرے نرمی سے بتانے لگا. پہلی، مجھے فائنینشلی سٹرانگ ہونا تھا، پیسہ چاہیے تھا. امی نے ایک فلیٹ چھوڑا تھا میرے نام لاہور میں، اس کو بیچنا تھا، اسی میں لگا تھا. اور دوسرا، مجھے ابھی یہ جاننا تھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے، کون ان کو حکم دے رہا تھا. آپ بے شک یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قتل کیے تھے، تو پھر کون ہے میرا دشمن جس نے مجھے جیل بھجوایا اور باہر نہیں نکلنے دیا؟ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں نا میں کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑوں گا. زمر نے اس بات میں گردن ہلائی. کسی نے تو مجھے ایسے پھنسایا تھا نا کہ میں باہر نہ نکل سکوں. زمر نے پھر ہاں میں گردن ہلائی. اس سے پہلی دفعہ اپنا آپ فارس کے ٹیچر جیسا نہیں، اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہا تھا. پھر کیا تمہیں معلوم ہو سکا؟ فارس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا. نہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ تمام لوگ جو مجھے جیل برد کرنے میں ملوث تھے، وہی لوگ سعدی کی گمشدگی سے جڑے ہیں. جب وہ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر بخاری کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس ہسپتال میں ان کے کام کا بندہ کون ہے. اس کی بیوی کو پہلے استعمال کر چکے تھے، سو انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو ہسپتال بھیجا. وہ آیا اور اپنا کام دکھا گیا. اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ایمن کا شوہر ہے تو میں... بے بسی اور غصے سے اس نے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گیا. وہ اسی طرح اسے دیکھی گئی. کیا سعدی کو یہ سب معلوم تھا؟ نہیں. فارس گردن موڑ کر ان کاغذوں کو دیکھتے بولا. وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تھا تو میں نے اس کمرے کو لاک کر دیا اور خود باہر والے ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا. زمر نے مڑ کر دیکھا. وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اب بھی لگی تھی. وہ یہی سمجھا کہ میں صرف ایک ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اسے مارنا چاہتا ہوں. میں نے اس کی تصحیح نہیں کی، میں اسے سب سے دور رکھنا چاہتا تھا. اس کو کچھ معلوم تھا شاید جسے وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ سادی تھا، آپ کی طرح تھا. زمر نے چونک کر اسے دیکھا. آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ. مجھے پتہ ہے کہ اس نے مجرم تک پہنچ کر کیا کیا ہوگا. سر جھٹکا. ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہوگا، 2-4 نصیحتیں جھاڑایا ہوگا، اور ارادہ ہوگا کہ سب کو اپنا کارنامہ بتا کر کہے فلاں فلاں ملوث ہے اس میں، اس کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل جائے گا. تلخی سے پھر سر جھٹکا. مجھے پورا یقین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہوگا کہ وہ ان کے راز جانتا ہے اور انہوں نے اسے خاموش کرا دیا. مگر میں... زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا. میں سعدی یوسف نہیں ہوں،
میں فارس غازی ہوں. میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، اور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی. سو تم اسی لیے ڈاکٹر والا معاملہ ڈیلے کر رہے تھے، کیونکہ تم اپنے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تم ان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہو. بالکل. اور تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اس لیے تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا. ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ مجھے کسی چیز سے روک سکیں، مگر میں آپ کی بلا وجہ کی بحث نہیں سن سکتا تھا. ذرا سے شانے اچکائے. اس لیے پہلے تم نے مجھے اعتماد میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے لینے لگے، اور جب مجھے شک ہوا تم نے مجھے غصے میں ڈال دیا. ایکچولی فارس، وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کبھی حنا یا ندرت بھابھی یا سعدی پہ غصہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ابا سے بھی غصے سے بات نہیں کی، صداقت کو بھی نہیں جھاڑا. سو میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا. مجھے لگتا ہے تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہو، مگر تم اسے استعمال کرتے ہو جیسے تم اسے جیل میں استعمال کرتے تھے. تم اتنے غصہ ور نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو، تاکہ لوگ تمہیں کمزور اور جذباتی سمجھیں اور تم اپنا کام کر جاؤ. اور تم نے دیکھا وہ ایس پی تم سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے جھجکتا ہے. وہ ہلکا سا مسکرایا. تو آپ اتنے دن سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھیں؟ واٹ ایور. اس نے شانے اچکائے، پھر اٹھ کر ایک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی. تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف استعمال ہی نہ کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں. میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، آپ نہ شامل ہوں تو آپ کی مرضی. ہاں تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا. زمر دیوار کو دیکھتی رہی. اگر تم سعدی کو واپس لے آؤ تو میں سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں. اس نے خود کو کہتے سنا. جب میں جیل میں تھا اور یہ سب لوگ میرے خلاف تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، تو صرف ایک شخص تھا جس نے میری بات پہ اعتبار کیا تھا اور جس نے مجھے باہر نکالا تھا اس قید سے. وہ سعدی تھا اور میں اسے واپس لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے طریقے سے کام کرنا ہوگا. سو زمر بی بی. وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جب بولا تو آنکھوں میں مضبوط عزم تھا. آج سے سارے فیصلے میں کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کریں گی. چند لمحے زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. ٹھیک ہے، مگر ایک آخری سوال. اور پھر وہ زخمی سا مسکرائی. تمہارے ان سارے مجرموں میں میری تصویر کدھر لگی ہے؟ آخر تمہیں جیل تو میں نے ہی بھیجا تھا نا؟ فارس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری. میرا نمبر ان میں کون سا ہے؟ کب آئے گی میری باری؟ وہ چند ثانیے کچھ کہہ نہیں پایا. جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا، جب سعدی مل جائے گا تب آپ مجھ سے اپنا حساب لیں گی، سو میں بھی تبھی آپ سے حساب لوں گا. اور اس نے صرف اپنی انا کے باعث وہ کہا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ وہ عورت ہے جسے وہ 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہے، سر ہلا کر گہری سانس لیتے بولی. ٹھیک ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک سعدی نہیں مل جاتا، مگر آج سے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں گی. آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. کل کو جب تم مجھ سے اپنا حساب لو تو کم از کم مجھے تمہارے طریقوں کا علم تو ہو نا. قطعیت سے کہتی وہ مڑ گئی. فارس خاموشی سے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا. تہخانے میں ایک دم اداسی چھا گئی تھی. اب جو چاہیں بھی تو اس طرح نہیں مل سکتے. پیڑ اکھڑے تو کہاں بار دگر لگتا ہے. ان سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اس کمرے میں مقید سعدی یوسف بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار اوپر نیچے کر کے دیکھ رہا تھا. ہاشم اپنا زہر اگل کر جا چکا تھا اور سعدی کا سن کرتا جسم بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو چکا تھا. ڈاکٹر سارا نے کسی کو نہیں بتایا. وہ یاسیت سے سوچ رہا تھا. اس نے اپنا پین ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا. اسے ہمیشہ سے معلوم تھا وہ کتنی بزدل اور ڈری سہمی ہے، مگر یہ سب بنا سوچے سمجھے ہوا. اس کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی زمر اور حنا سے جھوٹ بولنا تھی کہ وہ کسی سائنسدان سے ملنے جا رہا ہے، اور پہلی بڑی غلطی سارا پہ اعتبار کرنا تھی. مسلسل تصویریں شفل کرتے زمر اور نوشرواں کی تصویر اوپر لایا. آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی. حنین کی تصویر اوپر آئی تو دماغ پھٹنے لگا. اس نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیے، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی. تبھی دروازہ کھول کر میری انجیو اندر داخل ہوئی. اس کے قریب آ کر اسپاٹ سے بولی، مجھے ذرا کام ہے. مایا بھی آتی ہوگی، تمہاری پٹی دیکھے گی. زیادہ ہوشیاری مت دکھانا. مایا اچھی ہے، بہت اچھی، مگر اسے استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا. وہ سر جھکائے تصویریں الٹ پلٹ کرتا رہا. اس کی بات گویا انسنی کی.
وہ چلی گئی تو مایا اندر آئی، نرس بھی ساتھ ہی آیا، مگر مایا نے ایک دم اسے مخاطب کیا، وہ میرا بلیک بیگ داخلی دروازے کے قریب رہ گیا، ذرا لیتے آؤ۔ وہ سر ہلا کر باہر گیا تو مایا تیزی سے اس کی طرف آئی، بے چینی سے اس کو دیکھا۔ سنو، میری این جی او گھر پہ نہیں ہے اور میں ابھی سیدھی بازار جاؤں گی، کاردار صاحب کا آدمی بازار کے اندر میرے ساتھ نہیں جائے گا، تو مجھے اپنی فیملی کا کوئی نمبر دو، میں ان کو کال کر کے اطلاع کر دوں گی کہ تم کہاں ہو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ سعدی نے گویا نہیں سنا، بس انہی تصویروں کو دیکھتا رہا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی اور اس کا کندھا ہلایا۔ سعدی، مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دو جہاں میں فون کر سکوں تاکہ تم ان کے پاس واپس جا سکو۔ سعدی نے اس کی یوں ہلانے پہ آنکھیں اٹھا کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، نہ مجھے کسی کے پاس واپس جانا ہے۔ مایا دھک سے رہ گئی، پھر اس کی شفاف آنکھوں میں بے پناہ دکھ ابھرا۔ ایسے مت کہو، تمہاری فیملی تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے کہا نا، میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ اس نے وہ تصویریں اکٹھی کیں اور شڑپ سے پھاڑیں، پھر اکٹھی کر کے دوبارہ پھاڑیں اور دروازے کی طرف اچھال دیں۔ تبھی نرس واپس اندر داخل ہوا، سارے پرزے اس کے قدموں میں گر گئے۔ مایا اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ تکلیف اور کرب لیے وہ نرس کو ہدایات دینے لگی۔ اجنبی لگنے لگے خود تمہیں اپنا ہی وجود، اپنے دن رات کو اتنا بھی اکیلا نہ کرو۔ اس رات انیکسی میں خاموشی چھائی تھی۔ سیم اور ابا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے، فارس گھر نہیں تھا، اور ندرت کو آج زکیہ خالہ بہت اصرار سے اپنی طرف لے گئی تھیں۔ ایسے میں حنین اکیلی لاؤنج کے صوفے پہ لیٹی تھی۔ ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا، مگر وہ چھت کو تکتی سوچے جا رہی تھی، ہاشم کے جھوٹ کے بارے میں، فلیش کے بارے میں جسے وہ کھول نہیں سکی تھی، ہاشم سے بات نہ کرنے کے بارے میں۔ تبھی میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ حنین نے سست روی سے گردن موڑی، ہاشم کی کال آ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور اس نے فارس کو اندر آتے دیکھا۔ وہ موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی نہ بڑھا سکی۔ کس کا فون ہے؟ وہ اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ وہ بس یک ٹک گردن اٹھائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حنین، میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کس کا فون آ رہا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا اور حنین کا پورا وجود سن تھا۔ دل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جسم سے جان نکل رہی تھی۔ فارس نے فون اٹھا لیا تھا، اب وہ سب جان جائے گا۔ کرنٹ کھا کر جیسے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پورا جسم پسینے میں ڈوبا تھا، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ وہ اکیلی تھی، ٹی وی ہنوز چل رہا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ کب سوئی پتہ ہی نہ چلا۔ پہلے اس نے موبائل دیکھا، کوئی کال نہیں تھی۔ اوہ، وہ خواب تھا۔ آہٹ پہ چونکی۔ فارس دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح متوش سی بیٹھی تھی۔ اس نے لاک لگایا اور قدم قدم چلتا قریب آیا۔ ہنا کو دیکھ کر آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ ادھر کیوں سو رہی ہو؟ وہ امی زکیہ نانے کی طرف گئی ہیں نا، تو میں اکیلی تھی۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو تم اکیلی کیوں ہو؟ سیم کو اپنے ساتھ سلانا تھا۔ ایک نظر ابا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اچھا، اب ادھر مت سو ملازم لڑکا آتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ شاباش، اٹھو، اوپر ہمارے کمرے میں آ جاؤ۔ ساتھ ہی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں ہنا کے لیے بے حد نرمی تھی۔ حنین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم اٹھی اور اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے کندھے سے ماتھا ٹکا دیا۔ ماموں، میں آپ کو کبھی نہیں کھونا چاہتی، میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں آپ کو کھونے والی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ فارس نے گہری سانس لی۔ نہیں ہنا، میں تمہیں اس وقت کچھ کھلانے باہر نہیں لے جا سکتا۔ روتے روتے ہنا نے ناراضی سے چہرہ اٹھایا۔ دنیا میں کھانے سے بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً؟ اس نے غور سے حنین کے چہرے کو دیکھا۔ بالوں کو پونی میں باندھے اس کی آنکھیں گیلی نظر آ رہی تھیں۔ اس سوال پہ مزید بھرائیں۔ میں بہت بری ہوں۔ گلٹ بہت شدید تھا۔ فارس نے ابرو اٹھائی۔ شکل میں؟ حنین ہلکا سا ہنسی، اس کا بازو چھوڑا، آنسو رگڑے۔ آپ کے ساتھ ایموشنل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلو اپنا ڈرامہ ختم کرو اور آؤ۔ وہ مسکرا دی۔ دل ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ہنا نے سوچا، بس اب وہ ہاشم کو یوں چھپ کر ٹیکسٹ نہیں کرے گی، بس ختم یہ سلسلہ۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زرد بتی جل رہی تھی اور زمر آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ فارس کی نگاہیں اس کے پیر پہ جا رکیں، جس کا انگوٹھا ہنوز پٹی میں مقید تھا۔ زمر، اس نے پکارا تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ہنا آپ کے ساتھ سوئے گی، میں آپا والے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اطلاع دیتے ہوئے وہ اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ زمر اٹھ گئی۔ ارے تم اکیلی کیوں تھی؟ سیم کو بولا تھا میں نے۔ خیر آ جاؤ، اب سو جاؤ۔ وہ نرمی سے کہتی اٹھی اور اس کے لیے لحاف نکالنے لگی۔
حنین چپ چاپ آ کر زمر کی دوسری طرف لیٹ گئی، موبائل پہ سحری کا الارم لگا کر اپنے اور زمر کے تکیے کے درمیان رکھ دیا۔ زمر سے کوئی بات نہیں کی اور ماتھے پہ بازو رکھ لیا۔ موبائل کی لائٹ جل رہی تھی، روشنی بجھنے کا وقت 2 منٹ تھا۔ 1.5 منٹ بعد حنا نے کروٹ بدل لی، تبھی موبائل تھر تھرایا۔ زمر چونکی، موبائل ٹیڑھا پڑا تھا، اوپری بار میں نئے میسج کی پہلی سطر نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کاردار، کیا میں تمہیں کال کر لوں؟ حنا نے کروٹ لی، زمر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، اسے آہٹ سنائی دی، پھر فون آف ہونے کی ٹون گونجی، پھر وہ سو گئی، مگر زمر یوسف کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہاشم نے ایسا میسج حنا کو کیوں کیا؟ اگلی شام وہ کمرے میں بیٹھی کیس اسٹڈی کر رہی تھی تو دروازہ دستک کے بعد کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سارا چوکھٹ میں کھڑی تھی، آنکھوں میں اداسی، لبوں پہ نرم مسکراہٹ، اور بال نفیس سی فرینچ نوٹ میں بندھے تھے۔ وہ اور ذکیہ خالہ ندرت کو شاپنگ کے لیے پک کرنے آئی تھیں۔ یہ بھی ندرت کا اصرار تھا، عید کی تیاری کرنی تھی، شادی کے کپڑے بھی لینے تھے، زمر کے لیے کل ہی لے آئی تھیں۔ ڈسٹریکشن۔ آئیے سارا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا اس کی فائلز کو دیکھتے قریب آ کر بیٹھی۔ وہ ان 2 ماہ میں دوسری دفعہ آ رہی تھی۔ پہلے ادھر ادھر کی چند باتیں کیں، پھر وہی ذکر آیا۔ شادی کا کچھ پتہ چلا؟ مٹھی پہ پسینہ آیا۔ نہیں، مگر پتہ چل جائے گا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ زندہ ہوگا؟ یہی بات سارا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ سارا کے دل کو دھکا سا لگا، بدقت چند باتیں کر پائی۔ کیا کوئی گواہ سامنے نہیں آیا؟ کسی نے کچھ تو دیکھا ہوگا؟ بظاہر سرسری سا پوچھا۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ نہیں، کوئی سامنے نہیں آیا۔ گواہ عموماً سامنے کم آتے ہیں، سب کی اپنی فیملیز ہوتی ہیں۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ تو کیا گورنمنٹ ان کو وٹنس پروٹیکشن نہیں دے سکتی؟ ان کی فیملیز کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ سارا، ہمارا سسٹم بہت ذب و حال ہے، ہم گواہ چھپا دیں تب بھی لوگ ان کا پتہ نکال لیتے ہیں۔ خیر، اس نے سر جھٹکا، ہر کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا۔ سارا کے لیے مزید بیٹھنا دو بھر تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے گواہوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ خیر، میں چلتی ہوں۔ زمر نے مسکرا کر الوداع کہا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم خاک نشین، تم سخن آراز سر بام، پاس آ کے ملو، دور سے کیا بات کرو ہو۔ رمضان اسی طرح خاموش سا گزر گیا اور عید کی شام کا سر اور اس کے سبززار پہ اتری تو بے پناہ روشنیاں لیے ہوئے تھی۔ بے فکر، خوبصورت اور خوش باش لوگ ٹہل رہے تھے۔ ویٹرز ٹرے اٹھائے مشروبات سرو کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں سبززار کے وسط میں ہاشم، جو شلوار قمیص میں ملبوس، گلاس تھامے ہنستا ہوا مہمانوں سے باتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات بھی قریب کھڑی تھی، سبز گاؤن میں مسکراتی ہوئی، کانوں میں زمرد اور ہیرے جڑے آویزے پہنے۔ کاردارز کی عید کی پارٹی اتنی ہی جگمگاتی ہوئی ہوتی تھی۔ ان سے دور ہٹو تو سبززار کے بالکل کنارے پہ ایک الگ تھلگ میز پہ یوسف کا ٹیگ لگا تھا۔ وہاں سیم اور حنین کھڑے مدھم آواز میں بات کر رہے تھے۔ ندرت جو ساتھ بیٹھی تھی ابا سے ہلکی پھلکی بات کرتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ شادی کی باتیں، شادی کے نہ ہونے کی اداسی۔ امی نے سیم کے آف وائٹ کرتے جیسا بڑا سائز شادی کے لیے بھی لیا تھا۔ شادی کی یاد، شادی کی محبت سے بڑھ گئی تھی۔ سیم بد دل لگ رہا تھا، بد دل تو حنا بھی تھی، لمبی نیلی قمیص میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائی ہوئے تھی، ماتھے پہ کٹے بال ترچھے ہوئے ابرو سے نیچے گرتے تھے۔ ماموں والے خواب کے بعد اس نے ہاشم سے بات نہیں کی، نہ ہاشم نے پھر ٹیکسٹ کیا۔ حنا کی نظریں بھٹکتی ہوئی ہاشم پہ جا ٹھہری۔ وہ دور تھا، آئیفل ٹاور کی طرح، اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ قریب میں زمر کھڑی فارس سے بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے امی کی لائی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جس کی آستین کوہنیوں سے نیچے تک آتے تھے، بال جوڑے میں تھے اور صرف 2 گھنگریالی لٹیں گالوں پہ گرتی۔ کیا تم پارٹی میں شامل نہیں ہوگے؟ خفگی سے فارس سے پوچھا، جو ابھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اندر جا رہا تھا۔ جینز پہ سفید کرتا، پیروں میں پشاوری چپل، منہ میں کچھ مسلسل چباتا ہوا بے نیازی سے بروج گئے۔ کاردارز کی پارٹیز کی عادت نہیں مجھے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ گویا کھول گئی۔ ہم انجوائے کرنے نہیں آئے، میں اس لیے تیار ہوئی ہوں تاکہ بھابھی کو یہ نہ لگے کہ میں نے وہ باتیں نہیں بھلائیں۔ اگر تم نہ آئے تو ان کو یہی لگے گا، کیوں میری فیملی کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اوکے، یہی ہوں میں۔ فارس نے تحمل سے اس کی بات سنی اور چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں برہمی تھی۔ کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رخ پھیر لیا، وہ حنا کی طرف آ گئی۔ سو یہ USB کا کیا قصہ ہے جو اس دن تم نے ہاشم کو دی؟ وہ سعدی نے تمہیں نہیں دی تھی؟
کچھ دن سے ہنا کو لیپ ٹاپ سے الجھے دیکھ کر زمر نے صبح جب پوچھا تھا تو اس کے جواب سے نکلا نتیجہ اب سوالیہ انداز میں دہرایا تو ہنی نے بس سر ہلایا۔ جی میں بھائی کی چیز ان کو نہیں دے سکتی تھی، نہ آپ کو دوں گی۔ اوکے، مگر جب وہ کھل جائے تو بتانا۔ اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ البتہ زمر محسوس کر رہی تھی ہنا کی بار بار ہاشم کی طرف اٹھتی نظریں، کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ دور کھڑے ہاشم نے فارس کو دیکھا تو ساتھ موجود خاور سے سرگوشی کی۔ یہ جیل کب جا رہا ہے؟ بس کچھ دن تک، میں پکا کام کرنا چاہتا ہوں۔ جلد کرو، مجھ سے یہ در برداشت نہیں ہوتا، ناگواری سے کہہ کر گھونٹ بھرا۔ آپ کی اس سے پھر بات ہوئی؟ خاور نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اسے اس کی بہن کے حوالے سے خوف زدہ کیا ہے، کچھ دن سوچے گا وہ، پھر بات کروں گا۔ پھر نگاہیں جواہرات پہ جا ٹھہریں جو ذرا فاصلے پہ کھڑی ہارون عبید سے بات کر رہی تھی۔ ہاشم نے رخ پھیر لیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اٹھتا تھا ہارون عبید کو دیکھ کر، کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے، وہ دراز قد اور باوقار سے سیاستدان تھے، آنکھیں گرے تھیں اور ان میں وہی نرم سا شاطر پن تھا جو سیاستدانوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ میرے پاس دن بھر میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون، اگر ہر ایک کا دل رکھنے لگ گئی تو ملکہ نہیں رہوں گی۔ حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے، ورنہ ہاں تو سب کہہ لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، آپ کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ ہماری دعوت پہ جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے کہا۔ اور میرا خیال ہے ان ٹیبلز کی طرف بہت سے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں انہیں۔ مسکرا کر پلٹ گئی، وہ بھی مسکرا کر ان کو جاتے دیکھتی رہی، انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پہ پھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے مسز کارڈار، شہرین کھنکار کر کہتی اس کے قریب آئی تو جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، باب کٹ، سنہرے بال بلو ڈرائی کر کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں منی خیز مسکراتا تاثر تھا۔ اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتیں یا ان سے چند فکرے مزید کہہ دیتیں تو آپ کی کشش ماند پڑنے لگتی۔ کیا یہ اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا؟ جواہرات نے ایک پرتپش نظر اس پہ ڈالی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ جمی رہی، ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا اور اتنی تیزی سے واپس لائی کہ وہ الٹنے لگا شہری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑ کر مشروب گرنے سے روکا۔ شہری ہل بھی نہ سکی، جواہرات نے بھی چونک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے مسز کاردار، آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھیں۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں اسے یاد رکھوں گی۔ ان دونوں کو گھورتے آگے بڑھ گئی۔ شہری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، بمشکل سنبھلی تھی، جو اس کے گلاس کو دیکھ کر جھرجھری لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، منہ میں کچھ چبا رہا تھا اور گردن موڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ذرا اکتایا ہوا، ذرا بے نیاز۔ شہری نے کتنے دن بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پھر نگاہ دور کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پہ پڑی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہری کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم نے جلدی نہیں کر دی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟ یوں ہی، ڈی اے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کیا اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پہ ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھیں؟ انگاروں پہ پانی ڈالا تو وہ اور بھڑک اٹھے۔ شہری کی آنکھوں میں چبھن بھری بے بسی ابھری۔ تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پہ کیے۔ اس نے مجھے اتنے سال ٹارچر۔ 4 سال جیل میں رہا ہوں شہری، اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچر سننے میں دلچسپی نہیں رہی۔ سی یو، ذرا اکتا کر کہتا سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ شہری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر نرمی سے مسکرائی۔ کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی۔ اپنی میز سے نوشروان نے غور سے یہ سب دیکھا تھا، پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا۔ اسی اثناء میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ چونک کر پلٹی۔ ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمر وہاں کھڑا تھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ بھول گئیں، ہارون عبید کا کمپین مینیجر ہوں، جہاں وہ وہاں ہم، سر کو جھکا کر سٹائل سے کہا۔ میرے کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا بہت، جلد کوئی اپڈیٹ دوں گا، مگر ایک بات، ہارون عبید کا کمپین مینیجر 15,000 فی گھنٹہ لیتا اچھا نہیں لگے گا، ذرا سوچنے کی اداکاری کی۔
میری فیس بڑھائیں، 25,000 فی گھنٹہ۔ 25,000 فی گھنٹہ؟ زمر نے مسکرا کر دہرایا۔ ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلیں آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ احمد، آپ بہت اچھے ہیں اور اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے اس فوٹیج میں جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح میں نے دیکھی، واحد اوریجنل کاپی جو آپ کا کیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی۔ اتنی بڑی نہیں ہے کہ دوبارہ کیس کھولا جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا۔ اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ خیر یہ سوچنا میرا کام نہیں۔ ہاں تو ہم آپ کی فیس کی بات کر رہے تھے۔ کھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ لب بھینچے دانت پیستے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نیک نیم رکھا تھا میں نے، اس وقت بہت یاد آ رہا ہے، جبرن مسکرا کر بولا۔ اور فیس؟ چھوڑے بھابھی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے اچھا لگوں گا۔ تھینک یو احمد، مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی۔ چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چوک میں کھڑا کر کے 50 دورے تو لگنے ہی چاہیے۔ پھر زور سے بوٹ خاص پہ مارا اور اسی برے منہ سے پلٹا تو سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ نیلی لمبی قمیص میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی سوچ میں گم تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا 2 قدم قریب آیا۔ آپ سعدی کی بہن ہے نا؟ ہنا نے چونک کر گردن موڑی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جی، میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کی تصویر دیکھی تھی ایک دفعہ کسی اخبار میں، آپ نے کوئی بورڈ ٹاپ کیا تھا ہے نا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے ہنا کو کہاں دیکھا تھا۔ حنین یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ جی، تھوک نکلا۔ اچھا تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ بی اے کیا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ صرف بی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے تھا، ورنہ بورڈ کیوں ٹاپ کیا؟ کیا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمد کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی تھیں، یہ بات بھی کہہ دی، مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی۔ آپ ہیں کون مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ احمد کو ایک دم احساس ہوا۔ میں غازی کا دوست ہوں تو سوری، مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک دم وہ گھوم کر فارس کی طرف گئی۔ احمد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمر سے بات کر لیتا تھا، وہ جاب کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے فرینک نہ کرتی، اس کی اور بات تھی، مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو اوفینڈ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکنے جیسا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا۔ احمد سانس روکے اس طرف دیکھی گیا۔ حنین نے اسے کچھ کہا، فارس نے فوراً مڑ کر احمد کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی۔ فارس نے اچنبے سے پھر احمد کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں، مگر حنا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی۔ میں دیکھ لوں گی۔ فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ حنا نے ایک تیز نظر احمد پہ ڈالی۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی۔ احمد کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا، وہ شل کھڑا تھا۔ خدایا، وہ غازی کو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی، فارس کی طرف آیا، سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ روک نہیں سکا، پھر وہاں کھڑے بور سے ہوتے سیم کو مخاطب کیا۔ سنو، میں سعدی کا دوست ہوں۔ سیم متوجہ ہوا تو تذبذب سے کہنے لگا، ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ… جی؟ سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی حنا کو۔ آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ وہ زرتاشہ ممانی کی جہیز کی ہے نا؟ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھیں جہاں ابھی احمد کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشہ کی ہوں۔ حنا نے کہا کہ رہنے دیں، وہ خود چیک کر لے گی۔ آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سا صفائی دینے لگا، اور احمد کے اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو تل ملا رہا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ حنا نے اس کو اصلی والی USB نہیں دی ہے۔ شکر ہے حنا، کام کی بندی ہو تم بھی، اتنی بھی بے وقوف نہیں ہو۔ گڈ گڈ، ویری گڈ بچہ۔ اور وہ اب اس سے بات بھی نہیں کر رہی۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور اس سے بھی اچھی بات ہوئی ہے کہ زمر نے دیکھ لیا کہ ہاشم نے اس کو میسج کیا ہے۔ گڈ زمر۔ اور سعدی کو وہ کیسے بھڑکاتا ہے، اللہ جی کتنا برا انسان ہے۔ بھائی ایک تو تم نے اس کو قید کر لی ہے،
اور اب اس سے بھی تم فائدہ لینا چاہتے ہو کہ وہ سائنسدان ہے. بھئی وہ تمہیں اچھا بھی تو لگتا تھا, تم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو کہ تمہارے بھائی نے اس کو گولیاں مار دی ہیں؟ حد ہو گیا ہاشم, کتنا ڈھیٹ انسان ہے. مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا بالکل بھی, بہت بدتمیز ہے. اور جی اور کیا ہوا ہے؟ ہاں فارس کی حقیقت کھل گئی ہے نا یار. مطلب حقیقت اس سینس میں کھلی ہے کہ وہ کیا کرتا رہا اتنے سال وہاں پر. اس نے انتقام لینا ہے ان لوگوں سے, اور وہ سارا اس کا پلان تیار ہے. ویری گڈ. اور زمر بھی اس پہ اب بھروسہ کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی زمر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب فارس نے نہیں کیا, اور ان کی اپنی لو سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی. ٹورو رو رو رو. اچھا جی, اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.